اور اللہ 4 دفعہ کہیں کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر بھی قوم نہ مانے، مولوی نہ مانے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ تو ہم نے منوانا نہیں ہے، ہم نے پہنچانی ہے بات، ہم نے بات سمجھانی ہے۔ منوانے کے چکر میں پڑیں گے تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے منوانے کے چکر میں نہیں، بلکہ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا قرآن اپنے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ اعلان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ 4 دفعہ اعلان کیا ہے سورہ القمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ۔ اگر یہ بات عوام کو معلوم ہو جائے اور ہر بندے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا قرآن آسان ہے، یقیناً وہ مولوی کی بات نہیں مانے گا۔ اصل میں مولوی نے اس کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 24 علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک 14 اور 24 علوم آپ نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک قرآن کا فہم تمہیں آ نہیں سکتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ ڈرایا ہوا ہے قرآن پاک سے، اس لیے نہ 14 نہ 12 کوئی علم کے بندہ وہاں اس کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ جب اس کو حاصل نہیں کر سکے گا تو قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے ڈرایا ہے اللہ کی کتاب سے، لیکن اللہ کا قرآن سب کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا میں نے اس کو آسان سے آسان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آسان ترین کتاب ہے میرے معزز سامعین، اس جیسی آسان کتاب کائنات میں موجود۔ دیکھو میں ترجمہ کروں گا اور اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ دیکھیں گے بات آسان ہے یا نہیں۔ آپ تجربہ کریں، لوگوں کو بتائیں یہ بات کہ قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے یہ سورہ آل عمران میرے سامنے ہے، سورہ آل عمران کا یہ 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ذرا اس کا ترجمہ آپ سنیں، تفسیر سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کن کو؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے خطاب ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے موحد لوگو، توحید والو، ایمان والو۔ اللہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے حدود بیان فرمائی ہیں، اسلام کی حدیں جو ہیں اس سے تجاوز نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اگر اسلام کو ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا جائے، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا لب لباب ہے تو تقوی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کو تقوی مل گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور فرمایا حق کا تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر جاؤ۔ خلوت میں ہو تو تقوی اللہ کا ہو، جلوت میں ہو تو تقوی اللہ کا ہو، بازار میں ہو تو تقوی اللہ کا ہو، گھر میں ہو تو تقوی اللہ کا ہو، سفر میں ہو تو تقوی اللہ کا ہو، حضر میں ہو تو تقوی اللہ کا ہو۔ ہر وقت ہر لحظے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ بچا کر زندگی گزارے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا متقی بندہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہی ہے تقوی کوئی عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک یہ تقوی ہے، مرتے دم تک یہ تقوی ہے۔ نہ مرو مگر اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔
तकवा तुम्हारा जेवर होना चाहिए। हर मोड़ के अंदर तकवा तुम्हारा जेवर हो। तिजारत कर रहे हो तो तकवा तुम्हारा जेवर हो, सियासत कर रहे हो तो तकवा तुम्हारा जेवर हो, इबादत कर रहे हो तो तकवा तुम्हारा जेवर हो, गुफ्तगू कर रहे हो तो तकवा तुम्हारा जेवर हो। और अल्लाह फरमा रहे हैं जिस हाल के अंदर भी हो तकवा तुम्हारा जेवर होना चाहिए। यही इस्लाम का लुब्बे लुबाब है। नमाज पढ़ी है, तकवा नहीं है, नमाज का फायदा नहीं। रोजा रखवा है, तकवा नहीं मिला, रोजे का क्या फायदा। हज किया, तकवा नहीं मिला, हज का क्या फायदा। कुर्बानी की, तकवा हासिल नहीं किया तो क्या फायदा कुर्बानी का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी इबादत, ये सारे अमाल इसलिए ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, तकवा उसकी जिंदगी के अंदर आ जाए। अल्लाह पाक ने रोजे भी फर्ज फरमाए हैं तो किसके लिए, लअल्लकुम तत्तकून। कुर्बानी का जब अल्लाह पाक ने जिक्र किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता। अल्लाह तक जो चीज पहुंचती है वो दिल का तकवा है, वो अल्लाह की खाशियत है, वो अल्लाह का डर है, वो अल्लाह की नाफरमानी से बचा कर जिंदगी गुजारना है। ये तकवा अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ जाए। जब तकवा आ जाएगा